لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں قربانی کرنے والے آدمی کے لیے بال، ناخن اور چمڑے وغیرہ کاٹنے سے متعلق شریعت کا جو حکم ہے اس کو مختصراً بیان کروں گا. لہذا جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ناخن، بال، چمڑا وغیرہ نہ کاٹے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اس سلسلے میں جو روایت ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کہ جو آدمی جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، ذی الحجہ جس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور قربانی کا ارادہ ہو تو بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرو. یہ حکم ہے. اور دیگر روایتوں میں دیگر الفاظ بھی ہیں، جیسے وَلَا مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، کہ اپنے چمڑے کا کوئی حصہ نہ کاٹے، نہ بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے، نہ چمڑا کاٹے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا، بال ہرگز نہ کاٹے. تاکیدی حکم ہے، بال ہرگز نہ کاٹے اور ناخن ہرگز نہ کاٹے. یہ تاکیدی حکم ہے. اور ایک روایت کا لفظ ہے من کان لہ ذبح یذبحہ، اگر کسی کے پاس کوئی ذبیحہ ہے یعنی قربانی کا جانور ہے، اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، تو ذی الحجہ کا چاند جب نکل جائے تو اپنا بال نہ کاٹے، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، اور نہ اپنے ناخن کاٹے. حَتَّى يُضَحِّ، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. قربانی کر لے اس وقت تک. کب سے؟ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، یعنی اگر 29 کا چاند ہے، ذی القعدہ کا چاند 29 کا ہے، تو چاند کی گواہی ثابت ہو جائے، چاند دیکھ لے تو پھر وہاں سے نہیں کاٹنا ہے. اور اگر 30 کا مہینہ ہے، 30 کی چاند ہے تو پھر 30 تاریخ کے بعد سے، مغرب کے بعد سے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے گا. کب تک؟ جب تک وہ قربانی کر نہیں لیتا ہے. قربانی کرنے سے پہلے اس کو نہیں کاٹنا ہے. قربانی کرنے سے پہلے نہیں کاٹنا ہے. معلوم کیا ہوا اس روایت سے کہ بال ہے، ناخن ہے، چمڑا ہے. بال چاہے سر کا بال ہو، مونچھ کا بال ہو، بغل کے بال ہو، یا زیر ناک بال ہو، یا جسم کے کسی بھی حصے کا بال ہو، کچھ بھی نہیں کاٹنا ہے. کچھ بھی نہیں کاٹا. اور یہ حکم مرد اور عورت سب کے لیے ہے. سب کے لیے. اگر عورت بھی اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتی ہے تو اسے بھی بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ حکم واجب حکم ہے. بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ حدیث میں تاکیدی حکم ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے ان لوگوں کو
جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہو. اچھا، یہ حکم قربانی کرنے والے کے لیے ہے. اگر کوئی آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، تو اس حکم میں اس کے گھر والے شامل نہیں ہیں. اگرچہ قربانی کر رہا ہو، قربانی کرنے والا ایک ہی بکرا اپنے گھر کی طرف سے بھی کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی کرتا ہے، اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی، لیکن پھر بھی اس کے اندر اس حکم میں اس کے گھر والے، بیوی، بچے شامل نہیں ہیں. وہ لوگ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرنا ہے اس کو جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے. اسی طرح اگر کسی کو وکیل بنائے قربانی کرنے پر کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو وہ وکیل اس حکم میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. بہت سارے لوگ شروع میں ان کا ارادہ نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، بعد میں ان کا ارادہ بنتا ہے. 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ، 5 ذی الحجہ، 6، 7، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، کسی بھی تاریخ میں کبھی بھی ان کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ انہیں قربانی کرنی ہے. تو ایسا آدمی کب رکے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نیت کیا ہے اسی وقت سے اسے بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے پہلے اگر وہ کاٹ چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی. اس نے نیت نہیں کی تھی. جب نیت کرے گا اس وقت سے رکے گا. بال اور ناخن کیوں نہیں کاٹے گا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ قربانی کرنے والا بعض امور میں حاجیوں کے عمل کی مطابقت کرتا ہے. اس لیے بعض امور میں، تمام امور میں نہیں، بہت سارے امور جو حاجیوں کے لیے ہے قربانی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. تو بعض امور میں چونکہ وہ مطابقت کرتا ہے، اس وجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، تاکہ بعض احرام کی بعض خصلتوں میں شامل ہو جائے. اور یہ خصلتیں کیا ہے؟ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ کا حکم ہے، حکم ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اللہ سے تقرب کے ذرائع میں سے ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ پورے اجزاء اس کے بال اور ناخن کے ساتھ یہ جہنم سے آزادی کے لائق بن سکے. جہنم سے آزادی یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ بن سکے. اسی وجہ سے یہ حکم ہے اور یہ حکمت ہے اس کی. بہت سارے لوگ، اگر کسی نے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں کاٹ لیا یا قربانی کی نیت کرنے کے بعد کاٹ لیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ قربانی کرے گا؟ یعنی کہ بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ لیا تو وہ اس کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے، یا قربانی نہیں کرے گا، یا قربانی اس کی صحیح نہیں ہوتی. تو یہ نظریہ غلط ہے. یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ قربانی کرنا ایک الگ عمل ہے اور بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ ایک الگ عمل ہے. دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے. اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ لیا، جس وجہ سے بھی کاٹا ہو، تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی، اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی. اور بال اور ناخن کاٹنے کی 2 وجہ ہوتی ہے. یا تو آدمی، بلکہ 3 وجہیں ہوتی ہیں. یا تو آدمی جان بوجھ کر کے کاٹتا ہے، یا بھول چوک کر کے کاٹتا ہے، یا مجبوری میں کاٹتا ہے. اگر آدمی جان بوجھ کر کاٹتا ہے بال اور ناخن تو وہ عاصی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کرتا ہے. اس لیے ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے.
توبہ کرے، کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کی ہے۔ اس وجہ سے ایسا آدمی گنہگار ہوا، اسے توبہ کرنا چاہیے، لیکن کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی، چونکہ اس نے گناہ کیا اس لیے اسے توبہ کرنا ہے، لیکن قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اور جو آدمی جان بھول چوک کر کے غلطی سے اگر بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو ویسے ہی وہ معافی ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ بھول چوک اور غلطی جو کرتا ہے بھول چوک میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے معاف کر دیا ہے اور اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی مجبوری میں کاٹتا ہے، جیسے کسی کو زخم لگ گیا، سر میں زخم لگ جائے، پٹی وغیرہ کرنا ہے، یا کوئی بیماری ہو جائے اور وہاں پہ دوا لگانی ہے، بال کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، یا ٹھیس وغیرہ لگنے سے، چوٹ لگنے سے چمڑا وغیرہ کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا ٹیکے وغیرہ لگانا ہے، انجیکشن لگانا ہے، اس میں بھی چمڑا کٹتا ہے، تو یہ مجبوری ہے اور یہ بھی جائز ہے، اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی صحیح ہوگی۔ اور ایسی صورت میں آدمی بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے کیونکہ عذر ہے اور مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کنگھی وغیرہ کرتا ہے یا نہاتا ہے اور بال وغیرہ گر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بال گرے تو گرے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جتنا بال گرے اس سے کوئی حرج نہیں ہے، قربانی پر کوئی اثر نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے ایسے آدمی کے اوپر۔ اسی طرح لیکن بہت سارے لوگوں میں آپ دیکھیں گے گاؤں وغیرہ میں خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں چوٹی شروع میں باندھ لیتی ہیں، پھر کھولتی نہیں ہیں کہ بال وغیرہ گر جائیں گے، یا تیل وغیرہ نہیں لگاتی سر میں، یا کچھ لوگ مہندی وغیرہ نہیں لگاتے کہ اس سے بال گریں گے، بال جھڑ جائیں گے، اور یہ شریعت کی مخالفت ہوگی۔ یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ جہالت کی بنیاد پر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے نقصان ہوگا، ایسا کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، بال گر جائے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے بال کو، اپنی چوٹی کو سنوار بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر تیل وغیرہ لگا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کنگھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آدمی اگر قربانی نہیں کرتا ہے اور بال وغیرہ نہیں کاٹتا ہے قربانی کے دن تک تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ جو روایت اس سلسلے میں آتی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حکم صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت سے سرفراز کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔